بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہیں۔ غزنی میں اسیری کے دوران سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال سے پوچھا کہ تم نے کیوں ہم کو بار بار دگ کرنے کا ارادہ کیا؟ اس پر جے پال جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، اس مرتبہ میری خطا معاف کی جائے اور مجھ کو چھوڑ دیا جائے۔ میں اب تعزیز فرمانبرداری سے انحراف نہیں کروں گا اور آپ کا مطیع اور فرمانبردار رہ کر رہوں گا، اور پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ سمجھ کر آپ کی جانب سے حکومت کروں گا اور سالانہ خراج بلا عذر بھیجتا رہوں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے انتہائی شرافت سے کام لیتے ہوئے راجہ جے پال کی اس گزارش اور استدعا کو قبول کر لیا اور اسے رہا کر کے غزنی سے لاہور کی طرف روانہ کر دیا۔ اس طرح راجہ جے پال تقریباً 8 مہینے تک سلطان محمود غزنوی کے اسیر کی حیثیت سے غزنی شہر میں رہا۔ اس کی غیر موجودگی میں لاہور میں اس کا بیٹا آنند پال، جو معرکہ جنگ سے فرار ہو کر اپنی جان سلامت لے آیا تھا، اس کے علاقوں کا بندوبست کرتا رہا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ راجہ جے پال تیسری مرتبہ سلطنت غزنوی پر حملہ آور ہوا اور غزنی کی مملکت کے کچھ حصے کے لوگوں کو باغی بنا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس کے باوجود سلطان محمود کی مٹھی بھر سپاہ سے شکست کھا کر دوسری مرتبہ گرفتار ہوا، جبکہ سلطان محمود غزنوی کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے ابھی تک دریائے سندھ کے اس اطراف قدم نہیں رکھا تھا، جبکہ غیر مسلم مورخین اس لڑائی کو سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر تیسرا حملہ قرار دیتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ مسٹر مارسٹن، جے سی ایلن اور مسٹر ہنٹر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سر جان ملیکم بھی یک زبان ہو کر یہ لکھ دیتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے اور ہندوستان کی دولت سمیٹ کر غزنی لے جانے کے لیے بلا وجہ بیچارے ہندوؤں پر حملے کرتا رہا، اور وہ ہندوؤں کا بلا سبب قتل کرنا ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ اسی مارسٹن نے اپنی طرف سے محمود کے اس فرضی حملے کا ایک سبب یہ بھی تصنیف کر دیا ہے اور لکھتا ہے، سلطان محمود غزنوی ابھی بچہ ہی تھا کہ انہوں نے اکثر اوقات گرا بہا مال و منال سے لدی ہوئی اونٹوں کی لمبی لمبی قطاریں اپنے باپ کے ملک سے پار ہوتی دیکھی تھیں۔ وہ سوداگروں سے بات چیت کیا کرتا تھا جو بڑے بڑے شہروں اور پراز دولت مندوں کا حال سناتے تھے۔ اس پر وہ کہتا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر بادشاہ بنوں گا تو ہند کے راجاؤں کے ساتھ لڑوں گا اور ان سے سارا سونا چاندی اور قیمتی مال و اسباب چھین کر غزنی لے آؤں گا۔ اسی طرح کا ایک اور غیر مسلم مورخ سلطان کے متعلق لکھتا ہے، سلطان محمود کا ہند کی دولت پر تو دانت تھا ہی، مگر ساتھ یہ بھی آرزو تھی کہ بڑے بڑے بانگ کے راجپوتوں کو تلوار کے زور سے مسلمان کرے۔ ایک اور غیر مسلم مورخ جے سی ایلن لکھتا ہے، محمود لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے شہروں کو برباد کر دیتا تھا، جو مسلمان ہونے سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ انہوں نے شہروں کو برباد کیا، مندروں کو گرا دیا، متبرک برہمنوں کو جن کی ہندو عزت کرتے تھے قتل کر ڈالا، گاؤں اور قصبوں کو اجاڑ دیا، پختہ غلوں کے کھیتوں کو جلا کر خاک کر دیا، خوش و خرم گھروں کو ماتم کدہ بنا دیا۔ راجہ جے پال والی لاہور نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سخت کوشش کی۔ سلطان محمود ایک جرار لشکر لے کر کوہستانی علاقوں سے گزرتا ہوا ہندوستان کے میدانوں پر حملہ آور ہوا، شہر پشاور کے نزدیک اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ راجہ جے پال راجپوت سوار، پیدل اور بہت سے ہاتھی لے کر حملہ آور فوج کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ مسلمان لشکریوں نے تلوار سے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالیں اور تیروں سے ان کی ٹانگیں زخمی کر دیں۔ مسلمانوں نے مذہب کے جوش میں متاثر ہو کر ہندوؤں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی فوج تربتر ہو کر بھاگ گئی۔ محمود کے لشکری راجہ جے پال کو رسیوں سے باندھ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، اور نیز انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو قید کر لیا۔ کچھ قیدیوں کے ہاتھ ان کی کمر سے باندھ دیے، بعض کو ان کے کان پکڑ کر اور بعض کی گردن پر تھپڑ مارتے ہوئے لے چلے۔
اس کے علاوہ مسٹر ملکم جیسے بڑے سنجیدہ مزاج مورخ خیال کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی کی طرح مسلمان دشمنی پر اترتا ہے، اور جو کچھ دوسرے لوگوں نے مسلم دشمنی میں محمود کے سر پر تھوپا تھا، مسٹر ملکم نے وہی کچھ محمود کے بجائے ان کے باپ سبکتگین کے سر پر لاد دیا۔ وہ سلطان سبکتگین کے متعلق لکھتا ہے، اس نے ہندوستان پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ ہندوستان کی دولت کا حال وہ سن چکا تھا اور لوٹ کی چاٹ اسے بے ڈھب لگی تھی، اور علاوہ اس کے بڑی غرض یہ تھی کہ بت پرستوں کے دین اور مذہب کو خاک میں ملا دے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کو اجالے۔ چنانچہ اس نے پہلے پہل جے پال کو شکست فاش دی، جو ان دنوں شمالی ہند کا راجا تھا، پنجاب پر قبضہ کیا اور پنجاب کو لوٹا کھسوٹا، اور دوسری مہم میں پہلی مہم کی بنسبت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، یعنی ہندوستان کے راجا پر بڑے معرکے میں غالب آیا۔ اس کے برعکس مسلم مورخین لکھتے ہیں کہ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ انہی یورپی مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے اثبات مدیح کے لیے تمام ہندو اور یورپی مصنفین اس طرح پیش کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں گویا انہوں نے اپنی تحقیق کے حد کمال تک پہنچا دی ہے، اور اب ان کے مخاطب کو علم الیقین اور عین الیقین کے مدارج سے گزر کر حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان کی نفسیات سے واقف ہو چکے ہیں، ان کو موقع حاصل ہے کہ وہ بلا تکلف ان کو احمق اور الو بنا کر اپنا الو سیدھا کریں اور ان کی جہالت مابیوں اور حماقت کا تماشا دیکھ دیکھ کر لطف اٹھائیں اور قہقہے لگائیں۔ مسلم مورخین مزید لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی اگر واقعی لوگوں کو مسلمان بنانے اور جو انکار کرے اس کو فوراً قتل کر ڈالنے کے شوقین تھے، تو تعجب ہے کہ راجا جے پال 8 مہینے تک ان کے پاس ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے تھا اور مسلمان نہ ہوا، بلکہ ہندو کا ہندو بنا ہوا صحیح سلامت واپس اپنے مرکزی شہر لاہور پہنچ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سے خراج گزاری اور فرما برداری کا اقرار تو لیا، مگر مسلمان ہونے کی فرمائش کبھی نہیں کی۔ اگر فرمائش کی تھی تو اس کے انکار پر اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ جے پال تو اس کے باپ سے بھی 2 مرتبہ پہلے لڑ چکا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اقرار اطاعت اور خراج گزاری کے وعدے پر رہائی پا کر دوبارہ حملہ کیا، اور اب سہ بارہ حملہ آور ہو کر محمود کے پنجے میں گرفتار ہوا تھا۔ ایسے بدعہد دروغگو اور فتنہ برپا کرنے والوں کو سوائے محمود کے اور کون ہے جنہوں نے اس طرح رہائی دی ہو اور عزت کے ساتھ اس کے علاقوں کی طرف رخصت کیا ہو؟ تو کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی سفید جھوٹ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ظالم اور جے پال کو مظلوم بتایا جاتا ہے اور جے پال کی یورش کو محمود کا حملہ قرار دے دیا جاتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے جے پال کو قول قرار لے کر غزنی سے ہندوستان کی طرف روانہ کیا اور خود 6 مہینے بعد یعنی محرم 393 ہجری میں سیستان کی طرف گیا، اس لیے کہ اس نو مفتوح علاقے میں بدامنی کے آثار پیدا ہوئے تھے جن کو محمود نے جا کر رفع کیا، اور وہاں سے غزنی واپس آ کر 2-3 سال تک غزنی میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے کیا کیا کام کیے اور کن مشاغل میں مصروف رہے، ان کو بیان کرنے کی ضرورت یہاں نہیں، مگر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کا ان کو بھول کر بھی خیال نہ آیا۔ وہ حدود ہند کی جانب سے بالکل مطمئن اور بے فکر تھے، کیونکہ سلطنت پنجاب سے ان کی صلح تھی، اور برائے نام خراج جس کا وعدہ جے پال سے انہوں نے لیا تھا سالانہ غزنی پہنچ رہا تھا۔ مسلم مورخین مزید لکھتے ہیں کہ راجا جے پال جب غزنی سے لاہور پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے آنت پال کو فرما روائے پنجاب بنایا۔ بیٹے نے باپ کے لیے تخت خالی کرنا چاہا، مگر جے پال نے انکار کیا اور آنت پال کو محمود کی مخالفت نہ کرنے اور سالانہ خراج دیتے رہنے کی وصیت کر کے خود اپنے مذہبی عقیدے کے موافق آگ میں جل مرا۔ اس موقع کو تمام مورخین نے متفقہ طور پر اس طرح لکھا ہے: جے پال ایک مذہبی عقیدے کے موافق کہ جو راجا 2 مرتبہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے اس کو آگ میں جل کر مر جانا چاہیے، آگ میں جل مرا تھا۔
پر شاہ ستارہ ہند نے اپنی کتاب آئینہ تاریخ نما میں ایک سنسکرت زبان کا لفظ تشائل استعمال کر کے بتایا ہے کہ تشائل بھوس کی آگ کو کہتے ہیں اور جے پال اسی آگ یعنی تشائش میں جل کر مرا تھا۔ ظاہر ہے جے پال کے اس طرح مرنے نے ہندوستان کے مذہبی گروہوں میں خاص اثر کیا تھا اور مذہبی پیشواؤں یعنی برہمنوں نے راجا کے اس حسن عمل کا حال سن کر اس کو یقیناً مذہبی شہید کا مرتبہ دیا، جس کے ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی سے نفرت اور عداوت اور جے پال کے جانشین آنند پال سے محبت اور ہمدردی کا جوش پیدا ہونا لازمی تھا۔ ہندوستان کی آب و ہوا کے مخصوص اثر اور تمام مذکورہ واقعات کو ذہن میں رکھ کر اگر غور کیا جائے تو اس زمانے میں ہندوستان میں کس طرح سلطان محمود کے متعلق نفرت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے اور دونوں مذاہب کے پنڈتوں نے کس طرح اس کو فراموش کر کے اپنی تمام تر توجہ اتفاق اتحاد اور دونوں مذاہب کے درمیان ایک مشترکہ راہ اختیار کر کے تمام باشندگان ہند کو سلطنت غزنی کے خلاف آمادہ ہو جانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ جے پال کی خودکشی کے بعد ہندوستان میں فوراً ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی گئی جس میں بدھ اور برہمنی مذہب کے ماننے والے دونوں شریک کیے جا سکتے تھے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ بادشاہوں اور لڑائیوں کی تاریخ لکھنے والے جب واقعات پر رائے زنی کرتے ہیں تو مذاہب اور قوموں کی تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں اور حقیقت حال کا چہرہ بے نقاب کرنے میں کماحقہ تلاش و جستجو سے کام نہیں لیتے۔ جے پال کے بار بار سلطنت غزنوی پر حملے کرنے اور 3 مرتبہ شکست پانے کے بعد خودکشی کرنے اور اس کے بعد آنند پال کے بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے کا، جہاں ایک طرف یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل ہو گیا، وہاں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ اہم ایک یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ہندوستان کے 2 رقیب مذاہب یعنی بدھ اور برہمنی مذہب کے عالموں اور پیشواؤں میں ایک زبردست صلح قائم ہو کر آئندہ کے لیے یہ مذہبی کشمکش بالکل نابود ہو گئی اور پنجاب کی بدھ حکومت کے برباد ہونے پر بدھ مذہب کے پیروکار اکثر اس جدید مذہب میں جذب ہو گئے جو ہندوستان کے پنڈتوں نے پنجاب اور غزنوی کی حکومتوں میں مذکورہ سلسلہ جنگ قائم ہونے کے سبب تجویز کیا تھا، جس کا نام وشنو مت رکھا گیا۔ اس مذہب کی ایک الگ مستقل مذہب بننے کی صلاحیت شنکراچاریہ کی تعلیمات نے مہیا کر دی تھی، جو محمود سے تھوڑے ہی دنوں پہلے برہمنی مذہب کو بہت کچھ مرتب اور مدون کر چکا تھا۔ بہرحال پشاور کے نواح میں راجہ جے پال کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی کی ساری توجہ سیستان کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اس لیے کہ سیستان پر کرامتیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور سلطان محمود غزنوی کرامتہ کو اپنا سب سے بڑا اور شدید دشمن خیال کرتے تھے۔ چنانچہ راجہ جے پال کی شکست کے بعد سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح سیستان کے کرامتیوں کے خلاف حرکت میں آئے اور ان پر ایسی ضرب لگائی کہ سیستان کو ان سے خالی کرا دیا۔ دوسری طرف راجہ جے پال کا بیٹا آنند پال ایک طرف تو اپنے باپ جے پال کا تسلیم کردہ خراج روانہ کر کے سلطان محمود غزنوی کو مطمئن کرتا رہا اور دوسری طرف باپ کی بے عزتی کا انتقام لینے کی آرزو میں ہندوستان کے دوسرے راجاؤں، برہمنوں اور پنڈتوں سے مدد کا خواہاں رہا اور ان سے اعانت کی التماس بھی کرتا رہا۔ چنانچہ راجہ جے پال کی بدترین شکست کے بعد سلطان محمود غزنوی نے جب سیستان کے حالات کو بھی اپنے حق میں درست کر دیا اور وہاں سے اس نے کرامتہ کو باہر نکال کیا تو ان کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ کرامتہ نے بحرین سے ایک مہم بذریعہ سمندری جہاز سندھ کی بندرگاہ دیول اور ٹھٹھہ میں بھیجی ہے۔ ان کرامتہ نے سندھ میں وارد ہو کر سندھ کے راجاؤں سے محمود کے خلاف معاہدے اور ہر قسم کی امداد پہنچانے کے وعدے کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنند پال کی حمایت پر اس طرف کے تمام راجا آمادہ ہو گئے اور حمید خان جو کہ کرامتی تھا، اس کا پوتا یا نواسہ جس کا نام داؤد بن نصر تھا اور جو ملتان کا والی تھا وہ بھی چونکہ کرامتی تھا، لہٰذا وہ بھی محمود کی دشمنی پر اترا اور محمود کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے آنند پال کے معاہدوں میں شریک ہو کر کرامتہ کے لیے ملجاوا بن گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں
کہ ملتان کی کرامتی ریاست کے متصل کوئی ہندو ریاست تھی۔ اس کا نام مورخین نے باتنا، کچھ نے بھائنا، کچھ نے وٹیز اور کچھ نے بھیرا بتایا ہے۔ جس طرح اس ریاست کا نام ہر مورخ جدا جدا بیان کرتا ہے، اسی طرح اس کے محل وقوع میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی اس ریاست کو پشاور کے شمال میں بتاتا ہے، کوئی اس کو ٹھٹھہ یا کراچی کا دوسرا نام سمجھتا ہے، کسی نے اس کو موجودہ ریاست پٹیالہ کا مقام بھٹنڈا سمجھا ہے، کوئی اس کو میتھرا اور کنوج کے قریب بتاتا ہے اور اس کو راجپوتانہ میں جگہ دیتا ہے۔ غالباً نام کے اختلاف نے محل وقوع میں بھی اختلاف پیدا کر دیا ہے، مگر واقعات کی تفصیل سے کم از کم اس ریاست کی حدود و ریاست ملتان کی حدود سے ملتی تھی، اور غالباً اس کا محل وقوع ملتان سے جنوب اور مغرب اور دریائے سندھ اور بلوچستان اور ریاست مکران کے درمیان تھا۔ کچھ مورخین کے نزدیک یہ ریاست ملتان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مشرقی جانب تھی۔ یہ ریاست یقیناً منصورہ کی بربادی کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اس ریاست کے فرما روا کا نام بجے رائے تھا۔ اس ریاست کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے محمود کے پاس دو وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ پشاور کے نواب میں جو راجہ جے پال کی جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں بھیرا یا بھاٹیا کے راجہ بجے رائے نے سلطان محمود کے خلاف جے پال کی مدد کی تھی، اور راجہ بجے رائے کا ایک لشکر راجہ جے پال کا ساتھ دیتے ہوئے محمود کے خلاف لڑا بھی تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ راجہ جے پال کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے طلایہ گر اور مخبر بڑی تیزی سے دریائے سندھ کے مشرقی حصوں میں سرگرم تھے، اس لیے کہ یہ حصے کرامتہ کا مرکز بنتے جا رہے تھے۔ محمود چونکہ کرامتیوں کا بدترین دشمن تھا، لہٰذا ہر جگہ ان پر نگاہ رکھنا چاہتا تھا، اور جہاں کہیں بھی ان کا اجتماع ہوتا یا وہ قوت پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ ان پر حملہ آور ہوتے اور ان کا خاتمہ کرنا اپنا اولین فرض خیال کرتے۔ ان دنوں بجے رائے کی ریاست بھاٹیا میں چونکہ کرامتیوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا تھا، لہٰذا سلطان محمود غزنوی نے راجہ بھاٹیا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جو کرامتہ کا دشمن ہو رہا تھا، تو اس کی بڑی وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ کرامتی ہر جگہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اپنا فرائضہ خیال کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا تھا، حجر اسود کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ کرامتہ کا یہ فعل یقیناً سلطان محمود غزنوی کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ ہر صورت میں انہیں نیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ کرامتہ نے خلیفہ بغداد کے مفادات کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا تھا، اور چونکہ ان دنوں خلافت بغداد کے اوپر ولیمی قابض اور حاوی تھے، لہٰذا کرامتیوں کے ساتھ ساتھ سلطان محمود غزنوی ولیمیوں کا بھی دشمن ہو گیا تھا، اور خلیفہ بغداد کو جہاں وہ ولیمیوں کے چنگل سے نجات دلانا چاہتے تھے، وہاں وہ خلیفہ بغداد کے علاوہ عالم اسلام کو ان کرامتیوں سے بھی محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مزید اقساط جاری ہیں، دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔